السلام علیکم۔ ففتھ نمبر پہ جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابوں کی تلفی پر، اور یہ جے سی اسکوائر نے لکھا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو ایسے ہے یا یہ جو پروز ہے یہ بڑا ہیومریس ہے۔ اس میں ان لوگوں کا مذاق بیسیکلی اڑایا گیا ہے، یا آتھر نے ان لوگوں کے بارے میں مذاق اڑایا ہے جو بیکار پرانی کتابوں کو گھر میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کے بارے میں ہے کہ ایک بار جب وہ کتابیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان سے جان چھڑوانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آتھر یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان یوز لیس بکس کو تلف کر دیتے ہیں یا ان سے جب جان چھڑواتے ہیں تو اس کے ہمیں دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نئی بکس کے لیے اسپیس بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان بیکار کتابوں کی چھانٹی جو کرنے کی زحمت ہے ان سے وہ بچ جاتی ہیں۔ تو اس کے یہ دو فائدے ہیں۔ اچھا، اب جو آتھر ہے وہ خود ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے اور اس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اور اس کے روم میں کافی کتابیں جمع ہیں، اور کافی بیکار قسم کی کتابیں بھی اس نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور کافی پرانے میگزینز ہیں، اس طرح کی بکس ہیں جو وہ پڑھ چکا ہے یا کئی بار پڑھ چکا ہے، اور اب وہ ان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، انہیں تلف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ان سے اپنی جان چھڑوائے۔ تو کتابیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ انہیں چھوٹے سے، چونکہ اس کا جو کچن ہوتا ہے وہ بھی کافی چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کو یہاں پہ جلانا پاسبل نہیں ہے، ان کو پیج بائی پیج یہاں پہ جلانا پاسبل نہیں ہے۔ تو ایونچولی اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سیک لیتا ہے، ایک بوری لیتا ہے، اور اس میں کتابیں بھر دیتا ہے، اور مڈ نائٹ کو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو سیک ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور دریا کی جانب چلا جاتا ہے، وہاں پہ پھینکنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب جاتے ہوئے اس کے دل میں بڑے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترتا ہے، آگے اسٹریٹ ایک سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑا اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ رستہ بھی بڑا سنسان ہوتا ہے، اور جب وہ چلنا سٹارٹ کرتا ہے تو ایز یوزول جو وہم ہے انسان کا وہ اس کو ایک نارمل انسان کی طرح اس کو بھی وہم جو ہے وہ گھیرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ رستے میں اس کا سامنا جو ہے ایک سپاہی سے ہوتا ہے، ایک پولیس والے سے ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پولیس والا اس کو یہ سمجھے گا کہ میں نے کوئی سامان چوری کیا ہے اور میں وہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن پھر وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، وہ خود کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی اپنے آپ کو، پھر وہ تسلی بھی دیتا ہے، اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے۔ اینی ویز وہ پولیس والا جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، وہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ آخر کار وہ ایک دریا پر پہنچتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں یہ جو سیک ہے یہ پانی میں پھینک دوں گا، اور جس برج پہ وہ جاتا ہے اس برج کا نام ہوتا ہے کیلسی برج، اور وہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس کو پھینکوں یا نہ پھینکوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے یہ سمجھ لیں کہ میں نے کوئی بچہ کڈنیپ کیا ہے، اور اب میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کوئی مرڈرر ہوں، یا میں نے کوئی بچہ چوری کیا اور میں کیا کر رہا ہوں، اس سیک کو بچہ اس میں ڈال کے اس سیک کو جو ہے وہ پانی میں پھینک رہا ہوں۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ جب میں اس بوری کو پانی میں پھینکوں تو اس کے گرنے کی آواز سے ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ اس کو پکڑ لیں۔ پھر وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک انسان جو ہے اس کے پاس سے گزرتا ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ بھی اس کو یہ سمجھے گا کہ کوئی چور ہے، کوئی کڈنیپر ہے، اس نے بچہ کڈنیپ کیا ہے، لیکن وہ شخص بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ خوف آتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو فائنلی پھر وہ خود کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اور وہ لیکن حقیقت میں وہ بڑا خود ڈرپوک ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کتابیں اگر اس نے دریا میں نہیں پھینکی تو وہ کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں چل سکے گا۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ وہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں اتنا ڈرپوک ہوں کہ میں اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں کرتا، تو میں اپنے ضمیر کی عدالت میں کبھی سر نہیں اٹھا کر چل سکوں گا۔ بالآخر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ بوری جو ہے، پہلے تو وہ جو برج کی امبارکمنٹ ہوتی ہے، وہ جو امبارکمنٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، وہ لیٹس سپوز کہ کوئی وال ہوتی ہے جو امبارکمنٹ ہوتی ہے، وہاں سے وہ جھانک کے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیپتھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ چیز سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے پھینکوں گا تو آواز آ جائے گی
اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پوری قوت کے ساتھ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیتا ہے، اور سب سے پہلے تو ایک سپلیش کی آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے، دور دور تک سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی پکڑنے کے لیے نہیں آتا. گھر واپس آتے ہوئے اس کو ان کتابوں سے کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمدردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جنہیں وہ دریا میں پھینک کر آ رہا تھا. مصنف اس مضمون کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ کے خوف جو ہیں انہیں اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے، بلکہ دلیری اور بہادری کے ساتھ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے. تو یہاں پہ اگر سٹارٹنگ اس کا پیراگراف دیکھیں تو سٹارٹنگ پیراگراف یہ ہے: اٹ سیز ان دا پیپر، اخبار کہتا ہے that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public، کہ پبلک کی طرف سے کتنا والیوم بکس کا جو ہے وہ پیش کیا گیا، 2 ملین سے بھی زیادہ کتابیں فوجیوں کو پیش کی گئی. اینڈ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو انسپیکٹ them، اور بلا شبہ ان کتابوں میں سے اور سوری ان کا معائنہ کرنا جو ہے وہ دلچسپ ہوگا. اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو انسپیکٹ them، ان کا معائنہ کرنا کیا ہوگا؟ بڑا دلچسپ ہوگا. موسٹ آف them، ان میں سے زیادہ تر، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ، آر کوائٹ آرڈینری، بالکل ہی آرڈینری قسم کی تھیں، عام قسم کی، اینڈ سیوٹیبل، اور موزوں تھی. بٹ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ دیٹ دا ادر ڈے that some people were spending the oddest things such as magazine 20 years old, guide to the Lake District, and back number of Whitaker's Almanac. اور پھر اس کے بعد چند دن پہلے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہی گئی کہ کچھ لوگ مضحکہ خیز چیزیں بھیج رہے ہیں. اب ان میں مضحکہ خیز چیزیں کیا ہیں؟ 20 سال پرانا کوئی میگزین، اور ڈسٹرکٹ لیک یعنی کہ ضلع لیک جو ہے اس سے متعلق معلومات پر مبنی کتابیں، اور وٹیکر المانک جو ہے اس کے پچھلے ایڈیشن وہ بھیجے جا رہے ہیں. یعنی کہ لوگ اپنی کتابوں سے، پرانی کتابوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ وہ اپنی پرانی کتابیں جو ہیں وہ ٹروپس کو پریزنٹ کر کے وہ چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. اور ان میں کس قسم کی کتابیں ہیں؟ اس میں 20 ایئرز اولڈ میگزینس ہیں، گائیڈس ہیں، اور لیک ڈسٹرکٹ کی کچھ گائیڈس ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بیک نمبرز آف وٹیکرز المانک ہیں. اس طرح کی بکس ہیں. اور پھر اس کے بعد in some cases one imagines that such indigestibles get into the parcel by accident، اور آدمی یقین کر سکتا ہے کہ چند صورتوں میں ایسی ثقیل چیزیں پارسل میں حادثاتی طور پر چلی گئی ہوں. تو یعنی کہ حادثاتی طور پہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنا بڑا والیوم جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو یہ اس کی اوپننگ ہی ایسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیسے چھٹکارا پا رہے ہوتے ہیں کتابوں سے، وہ ٹروپس کو بھیج دیتے ہیں اپنی پرانی کتابیں. لیکن آتھر کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، مناسب نہیں لگتی، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے ان سے چھٹکارا حاصل کرے گا. تو یہ تھی یہ تھا ہمارا پروز آن ڈسٹرائنگ بکس بائی جے سی اسکوائر.